بعد جو کٹ جیسی آخری نہیں جی آپ لائیو ہو گیا چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن عربی بیٹھک میں خوش آمدید. ہمارے زیر مطالعہ جو کتاب ہے جی وہ ہے ملفوظات ابن العربی اور تصنیف ہے شمس الدین اسماعیل ابن سعودگین کی اور تحقیق و ترجمہ ابرار احمد شاہی صاحب کا. اور آج کے محفل کے جو شرکاء ہیں اس میں ملک مقصود صاحب ہیں, ابرار احمد شاہی صاحب ہیں اور میں ہمیش گل ملک. تو لاسٹ جو ہماری بیٹھک تھی اس میں ہم لوگوں نے ذات کا مخلوقات سے تعلق نہیں یہ پڑھا تھا نا, ذات کا مخلوقات سے تعلق نہیں یہ پڑھنا تھا نا. پچھلا کون سا پڑھا تھا؟ یہاں تک پڑھا, میں نشان لگا دیا تھا. بس وجودی اور عدمی معاملات, چلو جی. پیج نمبر 238, ملفوظ نمبر 178. ذات کا مخلوقات سے تعلق نہیں. میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے, اس کا تیری جانب ایسا نزول جس میں تو اس کا ادراک بھی کر لے صرف اس کے الہ ہونے کی حیثیت میں ہی درست ہے. جہاں تک ذات کی بات ہے تو اس ذات کی تجھ سے اصلاً کوئی مناسبت نہیں, بلکہ ہر طرف اما کا تحقق ہے. ہر طرف اما یعنی اندھیرا, ہر طرف انا اندھیرا جس کو کہتے ہیں نا, کچھ بھی نظر نہیں آتا, کچھ سمجھ ہر نہیں طرف اما کا تحقق ہے یعنی کوئی مشاہدہ نہیں. سب اما یعنی عدم میں ہیں کیونکہ سب اندھیرے میں ہیں. پس اما مرتبہ کبریٰ ذات کے عدم ادراک سے جڑتی ہے جس کی تحقیق مرتبہ صغریٰ یعنی مرتبہ عدم میں ہے. واللہ عالم. پھر شیخ نے یہ اس کو پہلے کرنا ہے یا پورا کریں پڑھنا؟ نا, ہمیں تو سمجھ نہیں آئی, آپ کریں, شروع کریں. دیکھیں جی, اس نے تیری جانب ایسا نزول جس میں تو اس کا ادراک بھی کر لے صرف اس کے الہ ہونے کی حیثیت میں ہی درست ہے. یہ وہی ہے جو ہم ذات ذات کے بارے میں کہتے ہیں, اس تک نہیں جایا جا سکتا, اس کو جانا نہیں جا سکتا. ذات سے مراد یہی ہے کہ آپ اس کے اللہ ہونے کی حیثیت میں اس کو, اس کی ذات کی حقیقت کو نہیں آپ سمجھ سکتے, نہ پہنچ سکتے. یہ ذات کی حقیقت کو نہیں جانا جا سکتا, صرف ہم اس کا نام پتہ ہے, ہمیں اس کا نام اللہ اس ہے, کے اسماء کے اسماء کے تحت جایا جا سکتا ہے. اگر ذات کہیں نا کہ اس کا مسمى کیا ہے, اسم تو ہم اس تک پہنچ جاتے ہیں لیکن مسمى تک نہیں پہنچا جا سکتا. اصل میں ذات آکھنے نا مخلوق کے ساتھ ہے, اس کی عقل و فہم, ادراک, عقل, علم اس کے مطابق جس درجے تک تعارف کروانا تھا وہ کروایا ہے, لیکن اس سے اوپر وہ پھر جہاں پہ وہ ذات اپنے معاملات اس کے شروع ہوتے ہیں وہاں پہ جس کا مخلوق سے تعلق نہیں ہے, مخلوق کا تعلق نہیں ہے, تو اس نے وہاں پہ ایک نشان لگا دیا. اس سے آگے مطلب ہے کہ نہ کوئی مخلوق جا سکتی ہے نہ کسی کا حصہ ہے. اس میں بھی مخلوق کے ہی تفاضات ہیں, کیونکہ وہ جو ہو جائے گا وہ جل جائے گا. صحیح ہے. یہ صاحب اسی طرح ہی ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام ساتھ گئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے کیونکہ اس آگے کسی کی رسائی نہیں تھی ان کی. تفاضات رکھ کے اللہ تعالیٰ نے جس درجے تک مخلوق کا تفاض ہے نا, مخلوق بچ سکتی ہے, وہاں تک اس نے اپنے اسرار و مشاہدات کھول دیے, اس سے آگے اس نے بند کر دیا, ذات کی طرف نہیں جا سکتے. اچھا جی, پھر آگے کہتے ہیں جہاں تک ذات کی بات ہے تو اس ذات کی تجھ سے اصلاً کوئی مناسبت نہیں. ظاہر سی بات ہے, وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں, اس کی کیا مناسبت ہے ہمارے ساتھ, کوئی مناسبت نہیں. لیکن ہر طرف اما کا تحقق ہے یعنی کوئی مشاہدہ نہیں, مشاہدہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. جب ذات کی طرف جاؤ گے تو سوائے اندھیرے کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا, تو فائدہ نہیں ہے. سب اما یعنی عدم میں ہیں کیونکہ سب اندھیرے میں ہیں. پس اما مرتبہ کبریٰ ذات کے عدم ادراک سے جڑتی ہے. اما جو ہے وہ عدم ادراک ہے, ادراک کے ادراک سے بھی ادراک ہے, جیسے حضرت بکر صدیق نے بھی کہا اصل ہے. میں انسان کی جو اپنی حقیقت وہ تو ہے نا آدمی کی صورت میں ہے, تو اس نے کہا کہ عدم کی طرف جب آپ لوٹیں گے تو وہاں تک جو ادراک ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, بس وہی اصلاً ادراک ہے. اب تو اس کا اپنا ادراک ہے نا, وہ اس کا ادراک نہیں, اس کا اپنا ادراک ہے. وہ ادراک وہی ہے جس کی تحقیق مرتبہ صغریٰ یعنی مرتبہ عدم میں ہے, بس. اسی میں ہی ہے. ٹھیک ہے, آگے کہتے ہیں جی, یہ تو ٹھیک ہے, اس میں تو اور بات میں حل کوئی ایسی ہے نہیں. یہ تو بنیادی چیز یہی ہے کہ بس تک نہیں جایا جا سکتا, سیدھی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر کوئی کہیں کہ ہم اس کی ذات کو دیکھیں, مشاہدہ کریں, پہچان نہیں, وہ پاسبل نہیں ہے. ویسے ہاں اسماء سے اس نے اپنا تعارف جو کروایا ہمیں اسماء کے تحت کروایا. اپنے اسماء سے بھی غلط ہے کہ ہم ذات کا تصرف کر سکتے ہیں. اچھا, وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ذات قید میں نہیں ہے نا. ہاں,
یہ ذات قید سے پاک ہے، اس کے اوپر ذات سے جتنی وہی آپ جب قید لگائیں گے ذات نہیں رہے گی، وہ اسم ہو جائے گا یا کوئی اور تجلی یا کوئی مرتبہ ہو جائے گا، وہ مرتبہ ہو جائے گا، ذات نہیں رہے گی۔ ذات نہیں رہے گی۔ اچھا جی، ہاں آگے کہتے ہیں پھر شیخ نے مجھے وہ بشارت دی جو رب کی طرف سے تھی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مجھے دیکھ رہے تھے اور آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، بولے اس عالم میں کوئی ایک ہی ہوگا جس سے میں اس مسئلے پر بات کر سکوں، اور میری طرف اشارہ کیا آپ کا اشارہ اس بشارت کی طرف تھا، بس اسی لمحے یہ مسئلہ میرے باطن میں آپ کے باطن کی روشنی سے قائم ہو گیا، اللہ نے مجھے آپ کے حقائق سے متحقق فرمایا، میرے دل میں آپ کی محبت، احسان، فضل اور اتباع ڈالی، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ تو انہوں نے پھر اپنا ذرا ذکر کر اپنا دیا، ذکر کر دیا کہ وہ مسئلہ مطلب انہیں بھی سمجھ آ گیا، انہوں نے کہا کہ جی مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، مسئلہ تو ویسے گہرا ہے بڑا، بہت عام عوام یعنی عام صوفیاء کے نزدیک تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ تو سیدھا سے صحیح، وہ وہ تو کہتے ہیں کہ جی بس سب ہو گیا ذات، نا، نہیں تو وہ آپ جب کوئی بھی اٹھا لینا، آپ مطلب کسی کا بھی کال اٹھا لیں، کچھ اٹھا لیں، نیچے والا اوپر والا۔ نیچے والا نیچے والا۔ پھر شیخ نے مجھے وہ بشارت دی جو رب کی طرف سے تھی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مجھے دیکھ رہے تھے، آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، بولے اس عالم میں کوئی ایک ہی ہوگا جس سے میں اس مسئلے پر بات کر سکوں، اور میری طرف اشارہ کیا، آپ کا اشارہ اس بشارت کی طرف تھا، بس اسی لمحے وہی بات ہے کہ تو نے اس بات کو تسلیم کر لیا، پا لیا، قبول کر لیا، لیکن اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے تب پایا کہ جب میں نے اپنے شیخ کے باطن کا وہ ظاہر تصرف بات ہے۔ لیا ہے، ٹھیک ہے، اصل تو شیخ نہیں سمجھایا نا، شیخ نہیں سمجھایا، خود سے تو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ ان کا اپنی وہ بھی تھا، وہ بھی اس کی کیپیسٹی بھی تھی نا، اس کے سمجھ آنے کی، جب شیخ نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر اتنی استعداد ہے، یہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے، تبھی سمجھایا، اگر نہ ہوتا تو وہ کیا سمجھاتا اس کو نہیں سمجھ بھی نہیں آئی ویسے تھی۔ یہ تو چلو شیخ کی بات ہے نا، عمومی طور پہ اگر صوفیاء کو دیکھا جائے نا تو یہ مسئلہ ان کے نزدیک مسئلہ ہی نہیں ہے، نہیں جب وہ خود ہی اللہ بن ان کے جاتے ہیں تو نزدیک مسئلہ ہی اسم اور ذات وہ براہ راست اس کو حقیقت میں لیتے بس۔ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ذات وہ حقیقی ذات ہے جس کو مرتبہ عادیت کہتے ہیں، اور اسم جو نہیں ہے اس کو مرتبہ وادیت کہتے ہیں، مطلب وہ تو ان کے نزدیک تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا، شیخ نے اتنا بڑا اس کو مسئلہ بنایا ہوا ہے، شیخ تو کہتے ہیں آپ کہ کوئی سمجھا بھی نہیں جا اٹھا سکتا، کتاب وہ ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ جاتے ہیں، اس تک پہنچا نہیں جا سکتا، اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، وہ کہتے ہیں مشاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس تک پہنچا بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ مرتبہ پہنچنے سے تو آگے چلے جاتے ہیں، ہاں نا، پہنچنا تو چھوٹی بات ہے، وہ کہتے ہیں پہنچنا تو چلو کوئی بھی پہنچ جائے کیسے گا، پہنچ سکتی ہے؟ نہیں وہ پھر کہتے ہیں مخلوق ہی نہیں نہ ہوتی ادھر، نہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں پھر یار وہی یار جب یہی کہہ دیا اس ذات کا تجھ سے یہ شیخ اصلاً نے کوئی کہا ہے، مناسبت نہیں، شیخ جب نے مناسبت ہی نہیں ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے یہ وہ؟ تو شیخ نے کہا ہے نا، میں کہہ رہا ہوں باقی صوفیاء کے ہاں، نزدیک، باقی باقی صوفیاء کا تو صوفیاء کے پھر- نزدیک تو ایسی کوئی نہ کوئی ایسی مطلب انہوں نے کوئی جاب رکھے ہیں نہ قید لگائی، انہوں نے کہا بس ذات ہے اور اسم ہے اور بس آپ وہی ہو جاتے ہیں، جس سادہ طرح سادہ کام رکھا ہوا وہ ہے۔ کہتے ہیں جس طرح قطرہ سمندر میں ملتا ہے تو سمندر ہو جاتا ہے، وہ اس طرح کر کے یہی پڑھا تھا، یہی ملک جی یاد ہے جب پہلی دفعہ ہم نے یہی سب لکھنے میں ایسی باتیں آتی ہیں نا، تو آگے جب وہ طالب علم پڑھتے ہیں تو وہ اسی طرح وہ اس کو سمجھتے ہیں ملک شاید صاحب یہی۔ لکھنے میں بھی، اور ہم نے ایک دفعہ آپ سٹارٹ میں میٹرک اس وقت ہم نے کیا تھا، یاد ہے آپ نے ایک کتاب لے کے آئے تھے آپ، سبز رنگ کی فصوص الحکم، وہی خان نے نیچے بیٹھ ہوتا تھا، وہ نیچے خان جس کے پاس ہم بیٹھ کے کھانا وانا کھاتے، انسان کامل اور یہ لے کے آئے تھے آپ، اس میں مجھے یہ ایک چیز میں نے پڑھی تھی کہ قطرہ جب دریا میں ملتا ہے تو وہ دریائی بن جاتا ہے، ہم بڑا سوچا سمجھ مجھے کچھ نہیں آئی تھی، لیکن وہ ابھی یہ تھی کہ وہ تو ایویں کسی نے ماری ہوئی تھی اپنے پاس سے ہی کوئی چیز نہیں اس نے لیکن وہ بنا اسی کے، طرح ہی ہے، عامی انداز میں اسی طرح ہی ہے، معاملات میں تو ایسے ہی ہے نا، عامی معاملات میں اسی طرح اصل ہی میں ہے۔ یہ تھا مقام وحدت پہ، پھر تو اس کو سمجھ آتی ہے، مقام وحدت میں آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کی وحدت ایک ہو جاتی ہے۔ آپ احدیت کو کہیں تو پھر تو مشکل، نہیں لیکن وہ عدیت میں چلے وہ جاتے احدیت میں جاتے ہیں نا، احدیت تک تو صحیح نہیں ہے نا جی، آپ جو نیچے ہم جس کو ہم حقیقت محمدی بولتے ہیں اس سے کہانی چلتی ہے آگے، لیکن بس وہ اسی طرح ہی ہے نا جی۔ اچھا آگے چلیں جی، ہیں، یہ فتوحات مکیہ میں شیخ نے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں نا، شیخ نے بتایا جو مکیہ کی ابتدا میں یہ مسئلہ ذکر، میری ایک دفعہ سرکار سے بات ہوئی تھی، مجھے یاد آ گئی ہے اچھا کہ تو کہتے ہیں کہ اسم اللہ ہے جیسے، تو جب یہ عدیت پہ بات ہے انہوں نے کہا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ذات اسم اللہ کی قید میں ہے؟ یہ ایک بڑا ظاہری بات ہے، یہ تو بڑا نقطہ ہے نا، نقطہ، تو ایسے نہیں ہے، وہاں اسما کی بھی گنجائش نہیں ہے، ظاہری بات ہے، اسماء تو صرف اس کا آپ سے ایک تعلق بنانے کا ایک رابطہ ہے، بس بس رابطہ ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ وہ جب پورا انہوں نے اس یہ تعلق میں بات قید کی ہو تو گیا، وہاں سے پھر مجھے یہ سمجھ آ گئی، اس سے پہلے جو سمجھنے کا طریقہ ایسی تھا جیسے پڑھ لی نا خود بات، وہ بندہ یہ سمجھتا شاید ایسے ہی ہے، یہ دسے گیا تو جب وہ انہوں نے کہا کہ کیا سمجھتے ہو کہ اسم اللہ کے وہ ذات اس میں قید ہے، تو ایسے نہیں ہے، یہ راز ہے، جب کھلتے ہیں جب مشاہدات اسرار ہوتے ہیں تو پھر بندے کو پتہ چل جاتا ہے اکثر حقیقت کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ غلطی کھا جاتے ہیں، وہ غلطی اس وجہ سے کھا جاتے ہیں کہ اس کو آدمی حقیقت سمجھ لیتے ہیں،
अदम को असल हकीकत अदियत समझ लेते हैं। मतलब वो उसी लेवल को समझते हैं, बस यही है, एट दी एंड है, और ये इस तक हम बस पहुंच गए और सब कुछ वही है। मतलब वो भी सिर्फ पढ़ पुढ़ के तजर्बा जरी बात है, मुशाहिदा तो होता मुशाहिदा नहीं तो है। होता ही नहीं है, वो तो हाँ, वैसे जो ही असल ये याद है आपसे वो सुना, मुझसे समझ सुना, वो जो आपसे समझ सुना, जाएगा ना, मुझसे जिसको सुना, मुशाहिदा होगा वो तो समझ जाएगा कि क्या क्या कैद है, क्या क्या जाल है। करेगा तो वो इसी तरह ही देखेगा, जो किताबों से मुताला करते हैं फंस जाते हैं फिर। वो ऐसे ही देखेगा। किताबी बातें होती हैं। अच्छा, लेकिन फिर मसला ये भी है ना कि फिर आगे लोगों को भी वही बताने लग ऐसे जाते ऐसे हैं। ही बताते हैं ना, वो उसको या तो हो ना कि खुद पहले उसकी तहकीक तो कर लेंगे, ये हकीकत में भी वैसे ही है कि नहीं है, खुद कहीं से पढ़ते हैं, आगे लोगों में उसकी तशहीर शुरू कर देते हैं, और फिर लोग आगे गुमराह होते हैं, कहते हैं जी ये देखें वही तो गुमराही होती है ना असल असल। बड़े बुजुर्ग ने ये कह दिया, बड़े दरबार के उन्होंने गद्दी नशीन ने ये बयान जारी किया, तो वो मसला बन जाता फिर है। वो सारा जाहिर सी बात, अगला बंदा जो गलत चलेगा तो सारे सम्राट फिर वो गद्दी नशीन साहब को गद्दी नशीन साहब को ही जाएंगे। अच्छा जी, शेख ने फतवात मक्किया की इब्तदा में ये मसला जिक्र किया है, फरमाते हैं मसला मुक़य्यद अच्छा, मुतलक। मैं एक यहाँ पे एक दिन ये जो बात है ना, ये पीरो एक कुरान की एक आयत भी है ना कि अल्लाह ताला जब वो क़यामत का मंजर होगा तो वो मतलब पूरी जमात के उसके इमामों के साथ लाएगा। हाँ। मतलब हर बंदे का एक इमाम जहरी बात है, हर बंदा अपने इमाम के पीछे होगा ना। इमाम के पीछे होगा तो इमाम से ही पहचान हो जाएगी हाँ कि ये किस कैटेगरी ये का किस कैटेगरी में कैटेगरी की जमात है। सही बात है। कितनी जबरदस्त, मतलब अल्लाह ने एक नुक्ता खोल दिया। लेबल से ही नजर आ जाएगा ना, इमाम जैसे वो रखो, जैसे कोई भी चीज है आगे लेबल लगा हुआ है, पता लग जाएगा इसके अंदर जमात क्या अपने है। इमाम के साथ उठेगी तो वो जिस जमात में हो तो वो सबका पहले ही क्लियर हो जाएगा काफी सारा मेरे ख्याल में। हाँ वो पता चल जाएगा, अच्छा ये इनके पीछे था, ये ये इनके इनके पीछे, पीछे था तो इमाम किसके पीछे था, वो उधर किसके पीछे था, एक बुरी कैटेगरी चेन बनेगी ना, जी। जिस तरह के बनती हायरार्की बनती है वो बनेगी बुरी। जी, शेख फतवात मक्किया की इब्तदा में ये मसला जिक्र किया है, फरमाते हैं मसला मुक़य्यद मुतलक की मार्फत कहाँ पा सकता है। मुक़य्यद बस वही ना, मुक़य्यद मुतलक की मार्फत तो पा ही नहीं सकता, उसकी पॉसिबल ही नहीं है, जबकि उसकी ज़ात का ये तकाजा ही नहीं। और ये कैसे मुमकिन है कि मुतलक की ज़ात का इतकाज़ा नहीं है। हाँ ये हाँ clear उस हो गया ना। हाँ मुतलक उससे की ज़ात मुराद का ये है कि उसकी मुतलक की मुतलक की ज़ात का ज़ात का इतकाज़ा ही नहीं है कि मुक़य्यद उसकी मार्फत पा हाँ सके। मुक़य्यद तो ज़ाहिर सी बात, ये मुक़य्यद है वो मुतलक है, वो कैद में नहीं आता, ये कैद में है, तो ये कैद वाला उसको कैसे उसकी मार्फत कैसे पा सकता है जो कि हर तरफ है हर कैद से पाक। हर कैद से पाक है। और ये कैसे मुमकिन है कि मुमकिन ज़ात वाजिब की मार्फत हासिल कर ले। देखिए इल्म वो बेहतरीन वो है कि जो आपको ये बताए, जैसे अबू बकर सिद्दीक का वही कौल है, हाँ। ठीक है, कि मतलब इल्म ये बताए कि जो चीज़ तू मुझे कैद में ला रहा है, असल में मैं कैद में नहीं आ सकती, तेरी इतनी इस्ताद नहीं है, तेरी फानियत है, तू इसको हाँ। पा नहीं सकता। इल्म ये तुझे बताया कि बताए। तेरी अपनी हकीकत इतनी तेरी नहीं है अपनी कि हकीकत तू उसको ये है, समझ सके, फिर तू मर्तबे को पा लेगा। फिर तुझे समझ आएगा कि तेरी हकीकत क्या है। तेरी हकीकत क्या है। असल जो वही है मन आरफ ना, नफ्स हो तो हाँ। तुझे इरफान हाँ। नफ्स फिर वहां से बस, मिलेगा, फिर तुझे अपना फिर तुझे मसला- उसका भी पता चल जाएगा, अच्छा यार वो तो बड़ी ऊपर वाली चीज नहीं है, वो मैं कहते हैं ना, किधर जिसने हूँ। खुद को पहचाना उसने उसको पहचाना चाहिए, खुद को पहचान लेगा यार मैं तो लोग किसी मुक़य्यद हूँ। मुकालमे पे रहते हैं ना, आगे उसकी प्रोसेस में नहीं जाते। जब ये पता चल जाएगा यार मैं तो कैद में हूँ, वो मुतलक है, तो जाहिर सी बात है हम दोनों में तो मुनासबत है ही नहीं, मैं उसको वहाँ नहीं पा इल्म सकता। इस चक्कर में रहते हैं कि हम अल्लाह को कैद कर कैद रहे हैं, वो कर इस रहे खुशी में रहते हैं और बड़ा खुश होते हैं हमने कैद पा लिया। कैद अच्छा वो इतने जाहिल है कि हाँ। पाने से मुराद है कि तुम मुक़य्यद उसको ही कैद कर ली असल में तुमने। जब मेरे अपने सरकार से बात हुई थी तो वो कहते थे कि असल में आने का मतलब यही होता है कि जब तुम आजिज़ आते हो तो असल में वो तुम्हारा मकाम है फना का। जब तुम्हारे ऊपर किसी चीज़ का मुशाहिदा इसरार हुआ तो तुम्हारी अक्ल से मावरा बात चलेगी, ठीक है, तो वहाँ पे अपने आप को फना बंदा करता है, यार ये कहाँ पे है। वो बीच में शेर साहब उन्होंने एक और भी सुनाया था, किथे मेर अली किथे तेरी तेरी सना, सना। ठीक है, तो मतलब आपने आजाना तौर पे जो अपनी एक अदब का ख्याल रखते हुए बात की है, जब उन्होंने उस चीज़ का अता किया, इल्म हुआ, तो वो आजज़ हो गए, उन्होंने ये नहीं कहा, ठीक है, तेरी सना, कितना प्यारा मुकालमा था वो। ये तो खैर हदीस पे भी है ना जी कि मैं तेरी तारीफ नहीं कर सकता बिल्कुल। जैसा कि तारीफ का हक है, और तू अपनी खुद ही तारीफ करता है। मतलब ये तो उस हदीस की समझ लेके उर्दू में या पंजाबी में उसको ये तो फिर उससे आगे वाले स्टेप की बात समझ आएगी कि अब जो मुझे दिखाया गया ना, ये ज़ात आका फजल हुआ है और उसने अपनी ही उस अमर को ये मामलात किए असल में वो खुद ही चीज़ें सारी सिखाता है, जैसे शुक्र है, शुक्र खुद ने सिखाया उसने हमें। वैसे ही है। अब कोई बंदा जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, दुनिया में अल्लाह ताला ने उनको भेज दिया, तो फिर खुद ही वो मुआफ़ी वाली दुआ भी खुद ही सिखाई, तो वो वही दुआ उन्होंने पढ़ी तो उससे माफ़ी हो ऐसे गई। ही वो सारे मामलात वो- को सिखाता है, बेहतरीन मौलम है वो खुद बस। है, अच्छा जी आगे चलें। लेकिन उसको हम मौलम बनाते नहीं, मसला ये है। यही बात है ना। अच्छा जबकि मुमकिन का हर रुख अदम, नापायदारी और मोहताजी का हामिल है। बस आप जहाँ भी इस मामले में रहेंगे ना, तो आप फिर मुताजी आसरा सहारा ढूंढते रहेंगे कि शायद अब मैं फ़लाँ से निकल जाऊँ, फ़लाँ से निकल जाऊँ, फ़लाँ बंदा मिलेगा, फ़लाँ बुजुर्ग बड़ा पहुँचा हुआ है, मैं उससे ज़ियारत करूँगा, निकल जाऊँगा। वो मुताजी हर तरफ यही देखता रहता है, इससे नहीं निकलता। अगर वाजिब बिज़ात ही और मुमकिन के दरमियान ताल्लुक़ का कोई रुख होता
تو اس رخ سے واجب پر بھی وہی کچھ جائز ہوتا جو ممکن کے لیے جائز ہے. جی لیکن نا دونوں ہمارا کے لیے تعلق بے ذات قید ہو ہی جاتی نہیں ہے ہے. ہاں وہ قید ہو جاتا قید ہو جاتا ہے قید ہو واجب جاتا بھی. ہے نا. یعنی کہ ہم جس طرح قید میں پھر وہ بھی قید ہو وہ جاتا بے ذات ہی ہماری قید میں نہیں آتا. نہیں اصل میں ہم فی نفس سے ہی ہماری جائل تو قید لگاتا ہے نا. جائل تو کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی ہاں میں نے تو پا لیا اس کو, سمجھتا ہے. میں نے سمجھتا ہے نا. لگانے سے مراد اپنے اپنے مائنڈ میں ہاں، اپنے mind اپنے تائیں وہ اس کو قید تو تو کیا نہ جا وہ سکے پاتا ہے نا. تو نہ قید لگتی ہے. اصل تو یہی ہے نا بس وہ اسی خوشی میں وہ اسی میں وہ رہتا ہے, بس پھنسا رہتا ہے بیچارہ. کہ میں نے پا لیا. میں نے پا لیا. اچھا پھر کیا کہتے ہیں جی کہ جیسا کہ ناپائیداری اور متاجب وغیرہ, جبکہ واجب کے حق میں یہ سب محال ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے نا. چنانچہ واجب اور ممکن کے درمیان کسی جامع رخ کا ہونا ہی محال ہے. لو جی انہوں نے گالی مکا دیا نا, کیونکہ ممکن کے رخ بھی ممکن کے تابع ہیں. ممکن کے رخ بھی ممکن کی طرح ہی ہیں, اور وہ خود میں ایسا ہے کہ اس پر عدم کا اطلاق جائز نہیں. بس وہ ایسا ہے کہ اس پر عدم کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا. واجب چنانچہ ہاں واجب, چنانچہ اس کے توابع اس اچھا کے یہاں پہ ایک اور بات کر دیں. یہ جب عدم استعمال کرتے ہیں تو لوگ ذات کی طرف ہی لے جاتے ہیں کہ وہ بڑی عدم ہے. وہ عدم نہیں ہے, وہ اول اور آخر ہے. وہ بالکل ہر روز نئی فریش موڈ سے ہوتی ہے, اس کا معاملہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, عدم ہماری اپنی عدم تو حقیقت ممکن ہے. کے لیے. ہاں ممکن کے لیے ہمارا عدم سے تعلق ہمارا ہے. اس کا تو عدم سے ذات آپ کے لیے عدم اور ہم ایک جیسے ہیں. وہ تو ایک ہے نا, وہ عدم سے تو. اچھا جی عدم کا اطلاق جائز ہے کیونکہ ذات کے لیے ٹائم اور سپیس نہیں ہے. ہاں وہ تو ماورا ہے. جی خیر آدمی بھی جو چیز ہے وہ بھی وہ ٹائم اینڈ ہماری ہے اسپیس نا. سے باہر نہیں آتا. وہ بھی ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے. وہ ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر نہیں ہے. جو آدمی ہے نا مطلب کہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے. عدم بھی ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر نہیں ہے. ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر صرف عدم وجود کا ہے. جو تعلق ہے نا وہ ہمارا تعلق ہے. نہیں میں وہ چلے آپ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں سپیس میں آتا ہے. نہیں نہیں ٹائم اور اسپیس میں وجود آتا ہے نا. وجود ہے ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر یہ, اور عدم جو ہے وہ اس سے باہر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سب سے پہلے آپ نے خود ایک پڑھا ہوگا ہاں جی. شادی میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب ان کے وجود کو تخلیق کیا, ہاں جس صورت میں بھی تھا, وہ نور کی صورت ہاں میں وہ تھا, جو حقیقت بھی محمدیہ کہہ لو. حقیقت محمدی, تو وہ آپ کا ٹائم اور سپیس میں معاملہ ہوا. ٹھیک ہے, تو ابتدا جو ہوئی ہے وہ ہوئی نہیں, لیکن وہ تو وجود ہے نا, وہ عدم تو نہیں ہے نا. عدم نہیں یہ چکتا معاملہ. اچھا وہ تو وجود ہے نا, حقیقت محمدیہ تو پھر وجود ایک ہی بات ہے. اصل میں عدم اس سے بھی پیچھے کی بات عدم ہے. سے پہلے کی بات ہے نا. اس وقت ٹائم اینڈ اسپیس نہیں تھی. وہ نے سبز میں ذری بات ہے, وہ تو ٹائم اینڈ اسپیس اس سینس میں کہ مخلوق کا وجود اچھا ٹائم وہاں اینڈ پہ اسپیس. جب لوگ جاتے ہیں ٹائم اسپیس سے نکل جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ غلطی کھا جاتے ہیں کہ ہم بھی ٹائم اسپیس سے نکل آئے ہیں. ہاں ہم بھی ہم اس طرف پہنچ اس گئے. طرف پہنچ گئے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ تم نکلے ہو تو تم عدم ہو گئے ہو, وہ نکلی ہے تو وہ وجود ہے. وہ یہ فرق دونوں میں قائم رہتا ہے. اس میں وہ نکل کے بھی وجود ہے, تم نکل گئے تو ختم. تم نکل گئے تو تم عدم ہو. چھٹی عدم سے مراد مطلب چھٹی دوسری سینس میں اس کا کوئی وجود نہیں. مطلب میں ثابت تو ہے وہ ایک مطلب ظاہری طور پہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا. انہوں نے عدم کی حقیقت جب دیکھی تو پھر انہوں نے کہا وقت مجھ سے جو ہے نا پہلے میرے پاس آتا ہے پھر آتا ہے. تو وہ ان کا خیر وہ ایک کول بھی. اچھا جی پھر آگے کہتے ہیں جی کہ جیسا کہ ناپائیداری اور متاجب وغیرہ, جبکہ واجب کے حق میں یہ سب محال ہے. چنانچہ واجب اور ممکن کے درمیان کسی جامع رخ کا ہونا ہی محال ہے, کیونکہ ممکن کے رخ بھی ممکن کے تابع ہیں, اور وہ خود میں ایسا ہے کہ اس پر عدم کا اطلاق جائز ہے. وہ خود ایسا ہے کہ اس پر عدم کا اطلاق جائز ہے. چنانچہ اس کے توابع بھی ممکن پہ ممکن پہ عدم کا اطلاق جائز. ہاں اس کے توابع بھی اس وصف کے حقدار یعنی کہ ہیں. وہی نا, ممکن کہ ہر چیز ممکن ہی ہے نا. چلو آگے جانتے. چلو جی, اور اگر ایسا کوئی رخ ہوتا تو اس جامع رخ سے ممکن کے لیے بھی وہی کچھ ثابت ہوتا جو واجب کے لیے ثابت ہوا, جبکہ یہاں ایسی کوئی شے نہیں جو ممکن کے لیے ویسے ثابت ہو جیسا کہ واجب بذات کے لیے ثابت ہے. لہٰذا ممکن اور واجب کے درمیان کسی جامع رخ کا ہونا ہی محال ہے. بات وہی ہے, دونوں کا آپس میں کوئی مماثلت نہیں ہے نا, کوئی تعلق ہی نہیں. وہ مماثلت ہوتی, کوئی دونوں میں کوئی مناسبت ہوتی تو پھر بھی بات ہی میں مناسبت ہی نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہاں کا پہنچنا ممکن ہے. وہ محال ہی ہے. تعلق ہی نہیں ہے تو ویسے اگر آپ وہمی تعلق بناتے رہے تو وہ وہمی حقیقی تو آپ کی ہے, پھر اپنی وہ آپ تک ہے نا. وہ اپنی وہم اپنی آپ نے بنا لی, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ آپ کا اپنا گمان ہے, جس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں بس وہی ہے. اگر کہیں حقیقت سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ پھر وہ یہ بھی ہے نا, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جیسا سے گمان کرتا ہے میں ویسے ہی. بس اس بندے کی بھی تھوڑی بہت رکھ لیا, چل گیا تو نے گمان کیا, چلو ٹھیک ہے. اس نے اس گمان کے اندر قید کر دیا ذات کو, تو ذات کہتا ٹھیک ہے چل تو اس طرح سمجھتا ہے تو پھر ایسے ہی.
لیکن اس کا مطلب نہیں یہ ہے نہیں کہ یہاں پہ اصل میں ظلم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر کسی اور رخ کے ذات کو قبول نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، وہ کہتا ہے بس یہی وہ ہے۔ پھر ایک ہی رکھتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں یہی ہے تو پھر یہی ہے۔ یہاں پہ ایک تھوڑا سا یہ وہ اپنے ساتھ زیادتی کر بیٹھتے ہیں کہ دوسرے رخ سے قبول نہیں کرتے۔ عارف ہے، وہ تو عارف سے قبول کرتا ہے نا، نہیں عارف سے مراد جس کو سمجھ ہے، سمجھ ہے، عرفان رکھا ہے جو عرفان ہے اس کو۔ وہ پھر باقی قید ہم میں لوگ وہ اسی لیے تو یہ کہتے ہیں نا، ہمارے پھر آگے پڑھنے والے جو ہوتے ہیں وہ اسی لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو عید اس طرح پڑھی ہے، آپ تو عید اس طرح بتا رہے ہیں، وہ اس وجہ سے شیخ کی تو عید کیوں نہیں لوگ قبول کرتے؟ پتہ ہی نہیں ہے ایک تو اس توحید کا تو پہلے نمبر ایک پتہ تو ہی سمجھ نہیں نہیں آتی، پتہ نہیں ہے، جن کو پتہ سمجھ آ جائے تو پھر کہتے قبول نہیں ہیں کرتے، کچھ اور نہیں پڑھتے جن کو ہیں، سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ قبول ہی نہیں کرتے۔ ہاں وہ کہتے ہیں ادھر تو کچھ اور کہانی نکل آئی ہے۔ اچھا جی، پھر آگے چلیں جی، آگے یہ والا ملفوظ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، کوئی سوال ہے دیکھ لیجیے، کوئی سوال کا جواب وغیرہ دینا ہے تو۔ سوال اینڈ پہ دیکھیں گے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے جی ہمارا ملفوظ 179 پیج نمبر 239، ایک مبارک خواب اور تعبیر۔ ہاں، اس خواب پر شیخ نے کلام کیا تھا، اسی لیے میں نے یہ خواب یہاں نقل کیا۔ وہ یہ کہ میں نے خواب میں آپ کو منازل میں سے ایک منزل میں دیکھا، اللہ اسے اس کی برکت سے پر کرے۔ میں نے دیکھا کہ میرے شیخ اور امام رضی اللہ عنہ میری ہمت اور توجہ کو ایک درجہ اوپر کر رہے ہیں کہ جس میری استعداد بڑھا رہے ہیں۔ استعداد تو نہیں بڑھا رہے، مطلب میرا مطلب استعداد تو جو ہے وہی رہنی ہے، استعداد کیسے بڑھے گی، مطلب ایک مطلب دنیاوی طور پر مطلب وہ تھوڑا شوق بڑھا رہے ہیں، مطلب ان کو کوئی چیز بتائی ہے مجھے اس سے شوق پیدا ہوا ہے۔ اچھا جی، سکھا رہے ہیں، وہ سکھانے سے یہ ہے۔ میری ہمت اور توجہ کو ایک درجہ اوپر کر رہے ہیں کہ جس میں میں ہوں، وہ یہ کہ انہوں نے ایک خواب میں دیکھا سب کچھ، ہاں خواب میں، اور ایک کاغذ پر لکھا، کاغذ پہ لکھ رہی ہیں نا، دور ہے، وہ خود دور ہے، شیخ ادھر چھپ کے لکھ رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بتا میں نے کیا لکھا ہے، میں چیک کر رہے ہیں، میں آپ کو لکھتا دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا لکھا، اور بولے، ماشاءاللہ یہ تو بڑا لمبا ہے، خیر آسان ہے، بولے اب میں تیری توجہ سے یہ جانتا ہوں کہ تو کشف سے اس کا ادراک کرے، اور مجھے بتا کہ میں نے کیا لکھا۔ کشف چیک کر رہے ہیں، میں نے ہاں کشف چیک کر رہے ہیں، یہ کیا یار تھوڑی دیر بعد کام کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ادراک ٹھہر جانا یہاں سے اچھا، میں نے کہا یا سیدی، اس اعلیٰ درجے کے حصول کے لیے میں کس اسم سے ذکر کروں جس کی جانب آپ مجھے بلا رہے؟ بولے جس اسم سے مرضی کر، یا کہا جو ذکر مرضی کر۔ پھر میں جاگ گیا، یہ خواب تھا، خواب میں۔ پھر کہتے ہیں جی پھر اگلے دن شیخ کے پاس چلے گئے، ان کو خواب سنایا یہ۔ پھر شیخ آئے بیٹھے اور میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، ہم فجر کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے آپ کو یہ خواب سنایا جب آپ نے ذکر کا اشارہ سنا کہ جس مرضی ذکر سے، تو آپ رضی اللہ عنہ بولے اے بیٹے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو اطلاق کی حیثیت سے ذکر کرے گا، چاہے یہ کوئی بھی۔ شیخ نے بھی نا خواب کے الفاظ میں سے اس کی تعبیر جو نہیں ہے وہ نکالی ہے کہ جب اچھا کون سا لفظ تھا، جس مرضی، پھر اس کے ساتھ سے مناسبت سے جہاں نکلتا ہے جو چیز۔ اطلاق کی حیثیت سے ذکر کرے گا، چاہے یہ کوئی بھی ذکر ہو، تو یہ ذکر تجھے وہی کچھ دے گا جو اسم المطلق کی عطا ہے، کیونکہ اسماء الہیہ کے دو رخ ہیں، ایک وہ رخ جس سے وہ ذات پر دلالت کرتے ہیں، اور دوسرا وہ رخ جس سے وہ اس زائد معنی سے مخصوص ہیں کہ جس سے ہر اسم کا مرتبہ باقی اسماء سے متمیز ہے۔ چنانچہ تمام اسماء اس مطلق رخ سے ذات پر دلالت کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ غلط ہے نا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کل عبید اللہ کے پتہ نہیں کیا ہے، الف ہونا چاہیے کیونکہ نہ زبر ہے نہ زیر ہے۔ چلو اس کو چھوڑو، ترجمہ پڑھتے ہیں، کوئی غلطی نہ کر دیں۔ کہہ دو چاہے اللہ کے نام سے پکارو یا الرحمان کے، کلید اللہ عبید الرحمان۔ چلو یہ پچھلی زیر اگلے سے ملے گی دال سے، صحیح ہے۔ اچھا جی، کہہ دو چاہے اللہ کے نام سے پکارو یا الرحمان سے پکارو، اسے جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں۔ یہاں اس نے جس مرضی اسم کی بات کی، یہ عموم اور نکرہ کا صیغہ ہے۔ اگر تو نے اس رخ سے ذکر اخذ کیا جس سے اس نے تجھے مخصوص کیا اور مرتبے کی بدولت اسے غیر سے متمیز کیا، تو تب تو اس وقت اس خاص اسم کے مرتبے سے مقید نہ ہوگا۔ اصل میں یہ کہہ رہی بات ہے، یہ اصل میں نا جب اسماء کے ذکر کی بات آتی ہے نا، تو لوگ اس کو پھر وہ اسماء کی چونکہ دو جہت شیخ نے بتائی نہیں ہے، ایک اس کا ذات سے تعلق ہے اور ایک اس کا اپنا من ہے کہ جس کے لیے وہ اسم لایا گیا،
تو لوگ اس معنی کے اوپر فوکس کرتے ہیں جس کو ہم قید کہتے ہیں. تو جب اس معنی پہ فوکس کرتے ہیں تو پھر مطلب رزاق ہے تو ہم رزق والے معنی پہ فوکس کر کے اور رزاق پڑھ رہے ہیں. پھر ہم اس کو قید میں لے آئے نا تو ہمارے اس سے تقاضا بھی اتنا ہی ہے کہ ہمیں رزق دیا جائے. لیکن جب ہم ذات کی طرف فوکس کرتے ہیں تو ذات اسما کا چونکہ رزاق کا بھی ایک رخ ذات پہ اور ایک اس معنی پہ ہے. تو جب ذات والے رخ کی طرف فوکس کرتے ہیں تو ذات کے تو باقی اسما بھی سارے ہیں نا, تو پھر وہ کسی اور اسم کو بھی ایکٹیویٹ کر کے وہ یعنی ہمارا معاملہ وہ سارے اسما کے تحت چلا جاتا ہے. اب دیکھیں نا, جیسے اسم اللہ کہتے ہیں, اسم اللہ میں سارے ہی ہیں نا, کہتے ہیں یا اللہ مجھے رزق دے. حالانکہ قید ہم اسم اللہ کو نہیں ہے, لیکن ایکٹیویٹ ہو گیا نا اسم رزاق ایکٹیویٹ ہو گیا, اس کے مطابق تمہارا معاملہ حل ہو گیا. اس میں اصل میں نا طالب علم کا نا مرید کا ایک مرتبہ آتا ہے. یہ تو انہوں نے خواب کا وہ جو اشارہ دے دیا, مجھے یاد ہے میں اور ایک میرا پیر بھائی ہیں, تو ہم دونوں جب اس حال سے گزرے ہیں تو سرکار نے ہمیں پھر یہ اپنے کہا تھا کہ اب آپ لوگ کسی بھی اسم کا مطلب آپ پکار سکتے ہو, اب آپ کے لیے کسی معاملے کی کوئی قید نہیں ہے. یہ آپ نے ہمیں بتایا تھا. پھر میں اس نے تو نہیں یہ سوال کیا تھا, لیکن میں نے یہ سوال کیا تھا یہ ہمیں کیوں کر چیز عطا ہوئی, تو پھر اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ فلانی بات جو ہوئی ہے اس وجہ سے. یہ مرید کا حال گزرتا ہے, اس حال سے گزر جائے تو پھر وہ کسی بھی یہی بات سمجھنے پہ نا, یہ سمجھ بھی تو ہے نا, اگر اس کو سمجھ ہی نہیں آئی تو پھر بغار پھر بھی نہیں سکے گا. جی جس کو سمجھ ہی نہیں آئی وہ خالی پھر بھی رزاق اور یہی سمجھتے رزاق سے پھر اس کے لیے تو وہ برابر ہی ہے نا, چاہے اس کو پتہ بھی لگ گیا لیکن پھر بھی فائدہ کوئی نہ ہوا, اس کو سمجھنا آیا فائدہ بھی نہ ہوا. اچھا ایک اور چیز یہاں پہ اگر کسی کو سمجھ بھی آ جائے, لیکن جب تک اس طریقت کے معاملے میں جب تک آپ کو کوئی اتھارٹی اجازت بھی نہ دیتی تو آپ اس پہ فوراً جو ہے نا عمل نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت بڑا خاص راز ہے. چاہے بے شک سمجھ آ گئی اس بات کو, آپ اپنی ذات تک سمجھ جائیں, ٹھیک ہے میں اس کو ایسے قبول کرتا ہوں, لیکن اس کو جب تک آپ کو کوئی ہائی اتھارٹی جو ہے نا اجازت نہ دے معاملے میں, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو پھر آگے جو ہے نا نہیں کر سکتے, ورنہ وہ پھر جواب دہ خود ہوگا, ذمہ دار ہوگا. وہ ساری بات ہے, اگر کوئی آگے پیچھے اور کرے گا کچھ اور مسئلہ بنے گا وہی ذمہ دار ہے نا, یا اگر کسی کی مرضی سے کر رہا ہے کسی کی اجازت سے کر رہا ہے تو جس نے اجازت دی ہے وہ ذمہ دار ہے. وہ ذمہ دار ہوگا. چلیں جی پھر آگے چلیں جی. یہ تو ٹھیک ہے, اس میں بس یہی بتایا گیا ہے کہ جی اسماء میں کہ چونکہ دو رخ ہیں, جی تو اگر آپ اسماء سے اطلاق والا معاملہ چاہتے ہیں تو اس کو اطلاق کی جہت سے اس کا ذکر کریں اور اس اسم کی قید نہ لگائیں. لیکن یہ ظاہری بات ہے, یہ گہری بات ہے, یہ عام مریدوں کا اس کا تعلق نہیں ہے. یہ کسی لیول پہ پہنچے گا بندہ پھر اس کا شیخ اس کو بتائے کہ جی آپ نے اس طرح کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. لوگ کا جی اس کا مطلب سمجھ گیا تو پھر اس کی آپ کی ضرورت ہے, ہاں وہ تو اپنی قید کے مطابق ہی کر رہے ہیں. اچھا جی, ہماری کتاب اسماء الہیہ کے اسرار و معانی کے مقدمے میں اسماء پر تفصیلات سے تفصیلاً بات ہوئی ہے. شیخ اکبر کے نزدیک اس اسم کی دلالت دو طرح سے ہے. نمبر ایک مسمہ پر دلالت, نمبر دو اور اس کی حقیقت پر دلالت. مسمہ پر دلالت سے مراد ذات پر دلالت ہے, جبکہ اس کی اپنی حقیقت پر دلالت یہ ہے کہ ہر اسم کی ایک حقیقت ہے جو اسے دیگر اسماء سے متمیز کرتی ہے. پس اسم المعز اور اسم المذل سے جدا ہے. العالم, المرید اور القادر جیسے اسماء بھی اپنی اپنی مخصوص حقیقت رکھتے ہیں. لہٰذا طور پہ ہر اسم کا ایک اپنی معاملہ ہے, قبلیت ہے اس کے اندر ایک. لہٰذا اسماء الہیہ اپنی اس کثرت کے باوجود مترادف نہیں. آپ فرماتے ہیں اسم کی دلالت دو طرح سے ہے اور اس کے دو تعلق ہیں. نمبر ایک, پہلا تعلق اس کا ایک مسمہ پر دلالت کرنا, مسمہ پر دلالت کرنا جس میں تمام اسماء بغیر کسی اضافی معاملے کے جمع ہوئے. نمبر دو, اور دوسری وہ دلالت جس کی بدولت اسماء معانی یعنی حقائق اسماء سے جدا ہوتے ہیں, یعنی اس سے جدا ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اور دوسری وہ دلالت جس کی بدولت اسماء معنی سے جدا ہوتے ہیں. معنی یعنی ہر اسم کا ایک مطلب ہے نا. اس اب القادر کا مطلب ہے قدرت اور الرحیم کا مطلب ہے رحمت, تو دونوں جدا ہو گئے نا, ایک رحمت کی طرف چلا گیا, قدرت کی, یہ مطلب ہے. اسی طرح فصوص الحکم میں لکھتے ہیں ابو القاسم ابن کسی نے اپنی کتاب خلع النعلین میں اسی جانب اشارہ کیا کہ ہر اسم الہی نہ صرف تمام اسماء الہیہ سے موسوم ہو سکتا ہے بلکہ ان سے موصوف بھی ہو سکتا ہے. وہ اس طرح کہ ہر اسم ذات اور اس کے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے لیے لایا گیا یا جس کا وہ طالب ہے. ذات پر دلالت کی حیثیت سے اس اسم کے تمام اسماء ہیں اور معنی پر دلالت
کی حیثیت سے وہ اسم دیگر اسما سے جدا ہے، جیسا کہ الرب، الخالق، المصور وغیرہ۔ وہی ہے نا، یہ وہی بات ہے جو وہی بات ریپیٹ کی ہے اوپر والی، تاکہ سمجھ آئے نا خصوص میں سے آ گئی آگے۔ بس اچھا ختم ہو گیا۔ بس اس میں یہی ہے نا جی، دو طرح کے روح ہیں، ایک ہے ذات کے ساتھ ہے اور دوسرا جو ہے وہ تو اب آپ کس طرح سے اس کو لیتے ہیں؟ آپ نے خالی کیا ہو اس سے لینا ہے، یعنی ذات والے معاملے سے لینا ہے، یا کہ یہ خالی اسماء والا جو اکیلا ہے، جو جیسے رضا جیسے ابرار صاحب نے بتایا، یا جیسے قید پہ لینا ہے، اطلاق پہ لینا ہے، قید پہ لینا کہ اطلاق، یعنی کہ اگر آپ اس کو اطلاق میں اس کا ذکر کریں گے تو پھر وہ باقی اسماء بھی اس کے تحت ایکٹیویٹ ہو جائیں گے نا، تو آپ کا وہ زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ قید لگا کے کریں گے تو پھر خالی وہی وہ اسپیسیفک ہو گیا نا، اسپیسیفک ہوگا۔ آپ ایک اسپیسیفک ضرب لگاتے ہیں، ایک ہے مطلقاً کہہ دیتے ہیں بھائی یہ، تو وہ نہیں، ایسا جہاں پہ ہوتا ہے لگ نا گئی۔ کہ کئی معاملات میں ہوتا ہے نا کہ ابو تو خواب میں ان کو بتایا گیا نا کہ انہوں نے پوچھا کہ کس سے کروں، تو انہوں نے کہا جس سے بھی کر۔ اب کئیوں میں ہوگا کوئی پوچھے کہ کس سے کروں تو کہ جی اس سے کر، تو جب وہ قید لگائی گئی ہے تو اس میں آپ کا اسی قید کے تحت وہ معاملہ ہے۔ جیسے آج کل کسی کے پاس بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ فلاں یہ اسم ہے، اس کا اتنی دفعہ ذکر کر لو، تو وہ کیا وہ قید لگا دیے، ایک ہی اسم وہ قید لگا کے بتائے کہ اسپیسیفکلی یہ کرے گا تو اس کا خالی وہی کام ہوگا، فائدہ ہوگا نا جس کے لیے آیا تھا۔ اس طرح سے اس دونوں معاملے میں بہت بریک سے معاملے ہیں۔ بار ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر تو کوئی کسی کو ذکر عطا کر رہا ہے، ایک تو خود سے ہے نا، خود سے تو یہ دونوں باتیں یہ تو ہے ہی نہیں، خود سے والوں کے لیے تو والا چکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی اسم عطا کر رہا ہے، اب وہ عطا کر جو دے رہا ہے وہ کیا اس کے باطن کو اس نے نظر ماری ہے، دیکھا ہے، اس کو اس کا باطن کھلا ہے، اب وہ دیکھے گا کہ اب اس کے اندر جو مراد ہے اس کے اور مراد تک پہنچنے تک جو نقائص ہے اس کو وہ اسم عطا کیا جائے تاکہ وہ اس قید سے باہر آ جائے، نقائص کے قید سے باہر آ جائے۔ وہ تو پھر اس لیے اس کو بتاتا ہے، اگر وہ کرے گا تو اس کو وہ مرتبہ آگے والا مل جائے گا، وہ اس قید سے نکل آئے گا جس مسئلے میں پھنسا ہوا ہے۔ اگر اسماء کی ترتیب اس طرح اپنے شیخ سے وہ لیتا ہے، یا شیخ اس کو بتاتا ہے یا قرأت بتاتا ہے، قرآن کی کوئی تلاوت بتاتا ہے، وہ اور صاف جواب ہے۔ خود سے اگر کرتا ہے تو وہ پھر اپنے ذریعے ایک تو معاملہ یہی ہے کہ معاملات والا ہے، اور عموماً زیادہ تر لوگ اپنے معاملات کو مد نظر رکھ کے تسبیح کرتے ہیں، تو اس وجہ سے تسبیح نہیں کرتے کہ اطلاق والی کہ تو ذات ہے تیری تسبیح کر رہے ہیں، وہ تو اپنی غرض کے وہ تو اپنی لیے غرض رکھیں، غرض سامنے آتی ہے تو وہ وہاں تو وہ نظر ہی نہیں آتا، غرض بھی ہوتا ہے نا، غرض سامنے آ جاتی ہے نا، بس حق سے اتنا ہی فوکس ہے میری غرض پوری کر، بس وہ غرض جو ہے ان سے وہ تسبیح کرواتی ہے دوسرے لفظوں میں۔ ہاں بالکل۔ اب حالانکہ وہ شیخ والا یا کوئی پیر والا وہ والا چکر تو ہے کوئی، آج کل تو وہ فون کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بابا جی ذرا مجھے بتا دیں، بابا جی کہتے ہیں اتنی دفعہ یہ والا ذکر کر لو جی، بتانے والا ذمہ دار، کیونکہ اس سماع کا بھی دینے کا ایک اصول ہے، کیونکہ آپ اس پہ کافی لمبی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ سماع ایسے نہیں ہر کوئی بندہ کسی کو دے دے جب تک اس پہ سماع کا تصرف خود نہ ہو، جب تک اسے خود ہی نہیں پتا، خود پتہ ہی نہیں ہے تو آگے بتائی جا رہا ہے، وہ خود ہی جیسے خود واقف نہیں ہے تو ایسی کتابیں آگے سے کو پڑھ کے کیا تو کسی کو دیتا رہے گا، زیادہ تر تو لوگ پھر ویسے کتابوں سے پڑھ کے بھی دے دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، جب تک خود تصرف نہیں ہے نا تو پھر وہ اسماع بھی پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، بہرحال جو ہے نا کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہیں، چلو اللہ کا حساب ہے، کچھ نہ کچھ تو وہ جیسے ہم لیکن وہ نہیں کرے گا کہ جو 100% نہیں کرے گا، نہیں 100% نہیں کرے گا، جیسے وہ ہم ایک پیر صاحب کے پاس گئے تو ان سے وہ الصمد کا ذکر دیتے ہیں، اللہ الصمد کا ذکر، تو وہ پوچھا، انہوں نے پوچھا جی کہ ہم نے وہ کسی بندے نے کہا جی کہ یہ اللہ الصمد صاحب کو ایک ہی دوائی دی جا رہے ہیں، جو آتا ہے اس کو اللہ الصمد کہتے ہیں، یار ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہے، بس کرے گا کچھ نہ کچھ اس کا معاملہ ٹھیک ہوگا اندر سے، چلو کسی طرح سے چلو تھوڑا بہت تو کہتے ہیں چلو ذکر تو کرے گا، چلو ذکر تو اللہ کا کر رہا ہے، یہ بھی ایک ہے، کہتے ہیں اللہ کا منہ سے ذکر تو کرے گا، ویسے تو باقی چھوڑ دو کہ اس کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے، ذکر تو کر رہا ہے نا، وہ کہتے ہیں ویسے تو وہ ذکر کرتا ہی نہیں ہے نا، آتا ہے چلو ہم کہتے ہیں تو ہمارے کہنے پہ کچھ اللہ کا ذکر ہی کر لے گا، چلو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اس میں جو تخفیف ہو جائے گی، اس میں افاقہ آ جائے گا، پرابلم جو ہے اس دلیل پہ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ چلو مطلب اس نے دعوت نہیں کیا کہ میں دعویٰ نہیں کیا، یہ اس طرح سے کئی لوگ اس طرح بھی یہی ہے نا۔ چلو جی طریقت کے 4 دینار، ٹائم کیا ہو گیا پہلے دیکھ لیں، ٹائم دیکھ لیں، ٹائم جی 42 منٹ ہو گئے ہیں، 11 یہ آخری پڑھ دینا، طریقت کے 4 دینار جی، آخری بڑا لمبا، خیر ہے 4 دینار ایسے تو نہیں ملتے نا بھائی، دینار ہے بھی اور آج کل بڑا مہنگا ہے، ریٹ بڑا ہے۔ اچھا جی، طریقت کے 4 دینار، پھر شیخ فرماتے ہیں یہ جان کے ارباب طریقت نے طریقت کے 4 دینار، طریقت کو 4 دینار بنایا ہے، یعنی 4 اقسام، ہر دینار ایک قسم ہے، اور ہر دینار 25 قرات کا ہے۔ قرات کیا چیز ہے ویسے؟ نیچے لکھا ہوا ہے نا، قرات وزن کا پیمانہ ہے، اچھا، اور 25 قرات 5 گرام کے برابر ہے، 5 گرام کا ایک قرات ہوتا ہے، چلیں
किरात का है, और ये 100 दर्जे हैं। 100 दर्जे बन गए ना, 100 दर्जे तरीकत बन में गए। 100 दर्जे बन गए सादे लफ्जों में। सो जिसने ये पूरे 100 दर्जे हासिल किए वो कामिल मर्द है। अहले तरीकत कहते हैं यानी किसी 100 को- नंबर है। 100 नंबर, जिसने 100/100 ले लिया ना वो काम पूरा हो कामिल हो गया और भाई, जो उतना बड़ा नीचे फिट नीचे हो गया। उतना ही नीचे हो। हाँ, सो जिसने ये पूरे 100 दर्जे हासिल किए वो कामिल मर्द है। अहले तरीकत कहते हैं कि किसी को 1 दिनार मिलता है। हमारे फलां साथी, अल्लाह आपकी ताईद करे, फिर शेख ने इन साथी का नाम लिया को दो दिनार मिले। हाँ, उसने 50 नंबर लिए, उनका कितना सी ग्रेड है? 25 दूना 50, 50 उन्होंने ले लिए, जो कि निस्फ है। निस्फ आधा ले लिया जी। साथी जी अल्लाह आपकी ताईद करे, फिर शेख ने इन साथी का नाम लिया। तरीकत के 100 नंबर ताकि लोगों को समझ आए कि 4 दिनार में हमें लोग फंस रहेंगे। इशारे हैं। चलो को 2 दिनार मिले, ये वैसे हम बात मजाकन करें ना, जो कि निस्फ है। अब इनके लिए निस्फ का उसूल बाकी है, अल्लाह ये भी इन पर खोलेगा इंशाअल्लाह। फिर बोले, ए बेटे जिस कदर हो सके तबई ज़ात से बच, और ये जान के उस वक्त तक किसी का सर नंगा करना ठीक नहीं जब तक कि 3 दिनार ना हासिल कर ले, और चौथे दिनार का पहला हिस्सा भी ना मिल जाए। उसके बाद उसके लिए उसके बाद उसके लिए सलामती की उम्मीद है। ना कहे बात मुझे किराया मिल गया मैं तो हो गया जी, शरत हो गई, बस ठीक है मैं तो पहुंच गया हूँ, मेरा तो मामला सीधा हो गया। वो कह रहे हैं चौथे का भी समझो कि 25% या 50% मिला, तो 50% नहीं, शुरू चौथे का वही मतलब 25 तक 25 है ना, तो 25 का मतलब इब्तिदा चौथे में लग गया, चौथे में लग गया ना, इसी से गुजर गया, चौथे में दाखिल हो चौथे में दाखिल हुए ना, मैं चौथे का 25% में कह रहा हूँ, चौथे का 25% नहीं, चौथे में बस दाखिल हो गया, बस दाखिल हुआ। चलो 60 में ही स्टार्ट में। कदम रख दिया। चलो जी, मैंने कहा या सैयदी क्या सर नंगा करने से मुराद लोगों के सामने आना है? बोले हाँ, सालिक हमेशा अपने सर से ऐसे लटक रहा होता है जैसे फल अपने शगुफे से लटक रहा होता है, जब तक के 3 दिनार पूरे ना हो जाएं और वो चौथे में ना लग जाए। चौथे में ना लगे, मैंने कहा ना लगना मुराद। उस वक्त उसका शगुफा खुलता है, उसका ताल्लुक टूटता है और वो लोगों के सामने आता है। वो पहले तो लटका हुआ है ना, समझ नहीं आ रही ना, जब शगुफा खुलता है तो गिरेगा नीचे, ठग लोगों ज़ाहिर को होता है ना, ज़ाहिर हो मतलब जाएगा। शगुफे खुलने से मुराद है ज़ाहिर होना, ज़ाहिर होने से मुराद है कि लोग पीर बनना, यहाँ पे मुराद है पीर बनना, वही और क्या ना, मुराद है? मेन यही है ना, सामने आने से मुराद पीर बनना ही है ना। यानी कि किसी को इधर तो 5% मिलता है वो कहता है जी मैं तो नहीं, बन ये तो पहले में ये भी कदम रखता है, आ गया जी पीर। बल्कि आजकल तो इस तरह का स्टेटस चल रहा है कि अभी तो पीरों की औलादें जो तरीकत में बाकायदा तौर पे दाखिल भी नहीं हुई वो भी पीर हैं। नहीं, अभी तो वो अच्छा पैदा हुआ होता है जी, वो कहते हैं आ गए जनाब वली, मादरी मादर वली। मादर इसको जात आप वली। 2 तरीकों में ले लें, इसके 2 शरह कर सकते हैं। एक तो आप फनाफिल वजूद कर लें पहले 25, दूसरा फनाफिल शेख 25 कर लें, तीसरा 25 फनाफिल रसूल, चौथा फनाफिल्ला जिसमें आप दाखिल हैं। कि मतलब फनाफिल्ला की स्टेज पे जाएं तो जब आपको जब सारी 3 स्टेज गुजर तीन जाएंगे स्टेजें गुजर जाएंगी तो बुनियादी तो एक स्टेप ये कर हो गया, लें। दूसरा ये है कि आप शरीयत को भी पाएं, तरीक़त को भी पाएं, हकीकत को भी पहुँचे। चौथा जब आप मार्फत पे जाते हैं तो फिर आप जाके चार इसके जो मामलात हैं, अब इसको मंदर नज़र रख के आगे आप पढ़ें तो सही है। फिर शेख वैसे आगे बताएंगे आगे बताएंगे, वो बता देंगे वो। अच्छा जी आगे, अच्छा जी बोले, पढ़ लिया था आगे। जहाँ तक पढ़े था मुस्तफीद हो। अच्छा, मैंने कहा या सैयदी तरीक़त के 4 दिनार में तकसीम करने का क्या फ़ायदा है? फायदा इसकी हकीकत इसकी हकीकत क्या है? आप रज़ी अल्लाह अन्हु बोले ये जान के मरातिब 4 हैं, जैसा कि हमने इस किताब अपनी किताब तनाज़ुरातुल मुस्लिया के दायरे वजूद में बताए। जब हमें ये मालूम हुए और हमने इन्हें मिसाल से समझाया, वो मरातिब ये हैं: ईमान, विलायत, नबूवत और रसालत। बस वही है। पस कामिल मर्द के लिए बतरीके विरासत और रसालत आखिरी है ना, हाँ, जब रसालत चौथे में आखिरी है, लगेगा लगेगा तब पैगाम आगे लोगों तक पहुंचा सकता है। वरना फिर रसूल और सब का है। वही ना, उससे पहले नहीं। रिसाला का मतलब ये ना समझ ले कि वो रसूल बन रसूल जाएगा, बन नहीं। पैगाम रसानी एक मुराद चीज़ है। और भी आप बता दो, हमारे यहाँ जो तरीक़त में तालिब इल्म आते हैं वो उनको यही होता है कि जो आ गया वही पीर बन जा सही। जैसे आप जेड़ा कटो ही लाल, नहीं हम तो गए ना, हम तो देख के आए हैं ना, जिसे जिधर कहते हैं जेड़ा कपो ही लाल। मलक साहब के उधर गए थे ना, हम तो देख के आए हैं ना लाइव। हमने देखा हम जिसको तो देख देखे के उधर 4 बिठाए हुए, उधर इधर सारी 3 भीड़ है है। जी। वही मैंने मैं कहा यार इधर बड़ा नाम है। असल में यहाँ पे लोगों को पहले ये होता है कि जो अच्छा तेरी सिर्फ उस बंदे की अपनी जात तक भी निजात हो जाए ना, तो वो भी ये बड़ी काफी काफी है। है। बड़ी बात है अपनी ये। निजात को उसको नहीं होता, उसने कहा मैं मैं लोगों की तरह निजात पहले कर लो मेरी। वो पहले नहीं वो कहता है अगर जिन लोगों को मैं कर रहा हूँ अगर इनकी होगी तो फिर मेरी भी हो जाएगी। वो इस चक्कर में होता है यार यही नेक हो जाए, चलो मैं तो नहीं। तो ये पहले चीज़ें कुछ जो खराबियाँ हैं, पहले अपनी निजात के बारे में सोचें। अगर आपकी निजात हो भी जाती है, क्या उसके बाद आपको हुक्म हुआ है? हाँ
आप इस काबिल भी हाँ, हैं, आपको हुक्म बताया गया है हुक्म किसी भेज कि आपको हुक्म बेसिक हुआ है, सिर्फ आपको आप हो सकता है अंबिया की उम्मत में देखें आप, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने थे लोग, मतलब सिर्फ वो ये थे जिनकी इनफरादी तौर पे निजात हुई, तो उसके आगे उनको हुक्म नहीं हुआ। उनको हुक्म ही नहीं था ना। देखें उनकी उनकी आगे उम्मत ही नहीं है कि कितने हैं, जिनकी उम्मतें देखें कितनों की हैं, और बस। बाकियों की उम्मत कोई नहीं है। उनको उनको ये था ही नहीं कि आप किसी को बताएं, और कहीं अननोन चले गए, पता ही नहीं था कौन है बंदा। जी, तो इसी तरीके से अपनी निजात, क्योंकि पहले अपनी निजात है और उसके बाद अगर आपको हुक्म होता है ये गुबार जहन से अगर निकल जाए तो वो तरीक़त में बड़ा आसानी चल सकता है। और दूसरा यहाँ पे ये है, लोगों को ये है कि पीर होता ही लोगों पे मसलत होने के लिए, ये बहुत बड़ी बीमारी है। और सबसे पहले पीर वो होता है जो अपने वजूद पे मसलत हो। हाँ, अपने वजूद पे किधर मसलत होता है, यही तो जब अपने भी हो जाए तो फिर अपने लोगों को को हो भी जाए हो तो जाए। लोग- हाँ, लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, वो अल्लाह चाहे तो ठीक है, ना चाहे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। असल में पीरी बनने से मुराद यही है कि ये ख़ास नुक्ता है कि जो अपने वजूद पे मसलत हो जाए, ठीक है, और अपने वजूद को तबलीग करे, उस तरीके से करे जो उसने पीछे तरबियत पाई है, अब उस तरीके से उसका अमल जारी हो जाए। तो ये अब यहाँ पे इजाज़त भी नहीं मिलती, लोग वहाँ पे होते भी नहीं हैं, वो आपने देखे हैं, अब इसी तरह ही मामला चल रहा है। इधर तो इसी तरह, इधर तो बस क्या तो कहें। पहले दर्जे में भी अगर कोई बंदा दाखिल हो जाए तो वो कहता है बस मैं तो हो गया, वो ये- आगे शुरू कर देते हैं। ये चीज़ तरीक़त को ख़राब कर रही है ना, यहाँ पे लोग, यही मसला है फिर। अच्छा, मैं शेख ने जो बताया ना, सबसे पहले है ईमान, मान जी, यानी बुनियादी ईमान जिसको जी, कह लो, जी, शरीयत जिसमें बस आ वही गई, शरीयत, जी, वो पहले पूरी हो जाए। पूरी हो जाए। उसके बाद अगला है विलायत, विलायत, यानी कि अल्लाह ताला का कुर्ब उसको मिल गया। वलियों के जो साफ कुरान में हदीस में आए हैं उसको वो भी पूरे कर लिए उसने। कर लिए, अपना लिए। अगला है नबूवत, अब उसके पास कशफ आ गया है, बस यानी कि नबूवत का मतलब इल्हाम, कशफ इसका हो गया, अब इसको समझ में आ गया, अच्छा इधर से इदराक करूंगा ये। उसके बाद रिसालत के लोगों को कुछ बताएगा। जी। और उसमें भी उसका बताना दो तरीके से होता है ड्रोजट। एक होता है, ठीक है, कि बाकायदा आपको इजाज़त होती है जिसमें आप लोगों को एक तवज्जो के साथ बताते हैं ख़ास, ठीक है, किसी को निगाह में रखते हैं अपने तसर्रुफ में, जिसको मुरीद कहा जाए। एक होता है सिर्फ आप बताएंगे, मतलब आपने कुरान की आयत की, हाँ, जनरल बता दिया। जनरल एक अमूमी बताना है, एक खसूसी बताना है। एक खसूसी है, आप एक खसूसी उमूमी में- बताना, जैसे हाँ। जुम्मे के टाइम मौलवी साहब बैठे होते हैं वो उमूमी बता रहे हैं। बस अगर बता किसी रहे को हैं, हाँ। स्पेसिफिकली किसी बंदे को बुला के बताएंगे तो वो खसूसी खसूसी बताएंगे। उसमें भी जब आप इस तीसरे दर्जे पे भी जाएंगे तो अगर आपको इजाज़त नहीं है तो आप फिर अमूमी तौर पे आप वो तरतीब बनाएंगे, लेकिन खास तौर पे नहीं होगा। अमूमी बताना हो रहा है, खसूसी हो रहा वो है। खसूसी देखें, आप- ये फर्क अभी ये भी ध्यान में अभी जैसे आपके हम ऊपर लोग जो असरार खुल रहे हैं अभी अपना- जैसे हम लोग ये बता रहे हैं, ये अमूमी बता रहे बता हैं, रहे ये हैं। अमूमी बता रहे हैं, खसूसी किसी को नहीं बता रहे। जिसको समझ आ गई वेल एंड गुड, नहीं आई तो बस सही है। वो खसूसी और होता है। हाँ, खसूसी और आगे चीज़ है चलिए, वो। आगे इसमें क्या लिखा है? आगे जनाब, पस कामिल मर्द। हाँ, पस कामिल मर्द के लिए बतरी के विरासत और खुदाई अनायत सब अहकाम की मीरास होती है, जी, क्योंकि वो खुद तो नबी और रसूल नहीं, लेकिन नबूवत की मीरास में से उसे वो बसीरत मिलती है जी, जो उसे रसूल की तबा बख्शती है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, कह दो ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बसीरत से बुलाता हूँ, और मेरे पैरोकार ये भी, चीज़ है। और मेरे पैरोकार भी, लाने वाले का ये दर्जा होना हाँ, चाहिए। पैरोकार भी और नहीं अगली बात, और मेरे पैरोकार भी। बसीरत से बुलाते हैं। हाँ, ये नहीं कि ऐसे तो अगर इतने कोई झूठे बगैर लगा बसीरत के दिया बुला रहा है तो वो रसूल का पैरोकार पैरोकार है। नहीं है। नहीं है। अगर क्योंकि अगर नहीं बुला रहा तो फिर क्या नहीं, अगर कोई बगैर बसीरत के हाँ। बुला रहा है, फिर बुला तो वो रहा ही बुरा है ना, ना, बगैर बसीरत बसीरत नहीं के, है। तो वो पैरोकार वो नहीं तो है, पैरोकार तो नहीं है ना। रसूल का पैरोकार नहीं है तो फिर लेकिन वो वो इस किसका दावे के पैरोकार है? साथ ना बुलाए, क्योंकि जो पीछे उन्होंने बात की है कि अपना सर नंगा ना कापे, मतलब तू किसी दावे के साथ ना आ फिर। हाँ, बैठ गया भाई, मैं मरीज कर वैसे अगर आप जनरली किसी को बताएं वो अच्छी जनरली है। ठीक है। गुजरते हैं, वो एक और मतलब साथ ये आता नहीं है है, कि आप जी। बिल्कुल ही कुछ ना बताएं, हाँ। लेकिन दावे के सर नंगा ना आप करें, मतलब आप सर- जाहिर अपने आप को ना करें मैं बस, पीर हो गया हूँ, मैं ये पीर हो हो गया गया हूँ। हूँ। या मुझे रसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ियारत हुई है, या मुझे विरासत मिल ये रही है। मिलती हाँ। ये चीज़ें जब आपको हुक्म ही नहीं है तो और आप या किस लिए कर रहे अंबिया के वारिस हैं, तो बस। अगर वो आप दावा करेंगे वारिस हैं तो फिर अगली बात फिर बसीरत से अगर है तो फिर तो वो- बसीरत से वो आगे पूछ बताएगा। लेंगे भाई किसकी इजाज़त से किया है, हमने बस। तो तुझे सिर्फ तेरी ज़ात के लिए बुलाया था, ठीक है, बस विरासत शरीयत पर अपने रब की बसीरत से होता है, बस। पर वारिस सॉरी पर बस वारिस शरीयत पर अपने रब की बसीरत से होता है। सो जब उसका कदम इस तीसरे दर्जे पर जम जाता है, यानी तब कशफ ये पक्का हो जाता है, तब ये इल्हाम उसका पक्का हो जाता है, समझ आ जाती है, हाँ। तब उसके बाद अगले तब- में जाएगा ना। तब ये उसके लिए लोगों पर ज़ाहिर होने का तकाजा तकाज़ा करता करता है। है। तो जाहिर सी बात है कि वो कामिल हो गया, उसमें उसको कशफ भी आ गया, तो आप फिर जाहिर बात लोगों को बताएगा, उसको समझ खुद आ गई है ना कि क्या चीज है, जब खुद ही समझ नहीं है तो फिर क्या। वही ना, फिर वो एक है वैसे लो लेवल का कशफ, लो लेवल का कशफ भी आया तो लोगों से पूछता फिर गल समझ मैंने कशफ कशफ होता आया, है, जरा मतलब मुझे बताओ जी, 10-15 मतलब 10 दिनों में चंगा कामिल है, कशफ भी हो गया, तनाफे लेकिन नहीं तनाफे नहीं पता कि करना क्या आगे।
आप मुरीद सवाल लेके कोई चला जाए या हाँ। कोई बात लेके चला जाए, पीर साहब के मैं कल बताऊंगा। कल भी क्या बताएगा? नहीं, कल बताऊंगा किसी से पूछ के। आजकल वैसे मोबाइल है, उधर टैग करो तो टैग और फौरन, हाँ 10 बंदों की अपनी राय आ जाती है, उसमें से कोई फिट होके बता देता है। हाँ जी। मुरीद भी कौन सा बड़ा आला दर्जे का होता है, वो भी तो उसी का ही है ना, हाँ। तो मुनासबत तो उसी से ही है। तो हालांकि उसको जो बताएगा हालांकि उसका चल मुरीद को जाएगा। चाहिए कि पीर साहब को छोड़े और मोबाइल को ही अपना पीर बना ले। आजकल ये वो जैसे ही कोई हो मुझे टाइप करे तो फौरन ठाक डाल भाई। अच्छा जी, ये इसके लिए जाहिर लोगों पर जाहिर होने का तकाजा करता है और ये ज़हूर रसालत की विरासत है। बिल्कुल। अभी हमारे साथी को 2 मर्तबे मिले हैं, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ तक कि ये 2 मरतबे में उसकी जाहिर अपनी सी बात निजात है। होगी है ना, पहला अपनी निजात है। ईमान और विलायत विलायत तक अगर पहुंच मिल गया गया, ना, विलायत तक अपनी पहुंच गया ना, अपनी निजात होगी ना, निजात होगी है। अपनी हो जाए यार बड़ी बात है। पहले तो अपनी है ना, इस दौर में अपनी हो जाए तो बड़ी बात है। सही बात है। सबसे पहले वो कहते हैं ना कि वो कुरान में आता है कि अपनी निजात की फिक्र करो। हाँ। पहले अपनी, कोई गुमराह होता है तो होने दो, पहले अपनी ईमान वालों पहले देखिए अपनी भूख लगी है तो सबसे पहले आप खुद खाएं, उसके बाद दूसरे को दें ना। इशार बाद में आता है, पहले तो सबसे पहले तुम्हारा अपना नफ्स है। ये बात वही है ना, वो जैसे मैं कहता होता हूँ कि वो एक बंदे थे ना 3-4 मलक साहब, सुने तो सही ना, वो क्या हुआ कि एक को गया जी पानी पिलाने के लिए, अगला बंदा मरने वाला था, उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं, उस अगले को गया, वो बाकी वापस आया, सारे मरे हुए थे। मैंने कहा यार पहले कोई पिला देता सारे बच जाते, पहले खुद पी बाकियों को पिला सारे बच जाने थे। वो चलिए ये तो एक इशार की मिसाल है, लेकिन मैंने तो दूसरे उसको एंगल से देखा ना। अच्छा जी, अभी हमारे साथी को 2 मरतबे मिले और ये भी बहुत बड़ी नेमत है, यहाँ तक कि अल्लाह उसे अगले 2 मरतबे भी अता करे और अल्लाह ही खोलने वाला और इल्म वाला है। शेख ये आगे फिर मेरा तीरा है ना, शेख ने कुरान मजीद की इस आयत में वही है ना, हम डिस्कस कर चुके हैं ना, वही है सारा ये। हाँ, वली का पोता भी वली, तो वली वली का बेटा भी वली। वली। हालांकि वली की अपनी यानी कि जिस बेटी से निकाह करते हैं उससे दामाद भी वली। अब तो ये कैटेगरी चल रही है। हाँ, वो है ना एक मैं वही तो कह रहा हूँ, पहले चलो सारे ही। बंदे पोते पे थे, दामाद भी वली होता था। मिलना भी चाहिए ऐसे दिमाग साहब से। कौन सा वो वाले वही ना। जिनके यार हम गए थे, बाबा रूफ था वो। उनसे नहीं कभी मुलाकात हुई, लेकिन सुना था कि वो दिमाग साहब को बना के नहीं ये सरल हक साहब के भी हैं। इन्हीं के कह रहे हैं ना। नहीं, एक और भी है ना, वही उन्हीं की। और भी हैं। अच्छा, अगर हर जगह ये बीमारी एक जगह तो नहीं है, ये लेकिन हर खैर तरफ वो ही। बंदा अच्छा है, वो इस अच्छा, तरह नहीं ठीक है। करता, वो बंदा अपने आप को वलायत का दावा नहीं करता। नहीं करने लग जाएगा ना आस्ता आस्ता, थोड़ा टाइम गुजरेगा। नहीं अभी पहले दर्जे में कदम रखा अभी ईमान वाले में है, जब विलायत में जाएगा ऊपर को हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन उधर हालात इतने अच्छे नहीं रहे, अभी हम देख के आए हैं ना। बंदों पे है ना, बंदे जितने आते हैं ना, बंदे जितने ज्यादा आते हैं उतना पीर साहब का काम चलता है। बंदे कहाँ है तो पीर साहब फिर असल में काम चलना भी है ना, अगर काम ही ना बंदा चला सके तो फिर वो क्या दावा करे। या तो ये है ना कि जो पहला छोड़ के गया आप उससे आगे लेके जाएं, बिल्कुल। तो फिर तो आपकी मानी भी जाए, देखो यार इसने इजाफा किया। वो पहले वाले से भी आप डाउन हो जाए तो फिर लोग कहते हैं नहीं रहा है, वही है मामला ठीक नहीं है। लोग भी बड़े तेज हैं आजकल, देखते हैं सारी चीजें। चलें जी, बस जी ये, हाँ जी ये वाला तो कंप्लीट हो गया जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी बैठक होगी उसमें इससे आगे वाला जो है वो पढ़ेंगे। तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर कोई सवाल है तो उसका जवाब दे सवाल देते हैं यही है आपसे कि हर किस्म के तोते मौजूद हैं, अगर किसी भाई को चाहिए तो रब्ता करें। असल में ये लगता है कि तोते फाड़ निकालते हैं। हमने बड़ी पाली रखे हैं जी। तोते मतलब सबको शक हो गया, तोतों वाला मैसेज तो नहीं आया। नहीं ये यार सलाम भी आए हुए थे, सलाम का जवाब ही दे इस्लाम दें। के जवाब दे दिए थे, वही इस्लाम है। अच्छा जी, रमज़ान मुबारक कह रहे हैं जी बाबा मुर्शिद, और ये हैं जनाब सईद शाह साहब सलाम कह रहे हैं। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। बस उसके ये बाद आज का सलाम उसके ही है, बाद तोतों वाले हैं, हाँ तोतों वालों जी। ने तो फिर नहीं बचा दिया, उन्होंने कहा जी तोते हमसे रब्ता करें। तो अल्लाह ताला से दुआ जी कि अल्लाह ताला हमें इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के ऊपर अमल करके इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बैठक जो होगी फिर वो आपको मुतला कर देंगे। तो इंशाल्लाह इस वक्त तक फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोता पार्टी आज।